اشراقی نماز دولت، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن اور ایمان کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ہمارے کردار کو سنوارتی ہے اور ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گی۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں؟ تو مندرجہ ذیل فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز قائم رکھے اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ نمبر 2، دل کا سکون۔ نماز روح کو سکون، دل کو اطمینان اور ذہن کو یکسوئی عطا کرتی ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ نماز پڑھنے والے کی روزی کشادہ کی جاتی ہے اور اس کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، قبر میں روشنی۔ نماز قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور قبر کو جنت کا باغ بناتی ہے۔ نمبر 5، حشر میں سایہ۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جو حضرات نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اشراق کی نماز ایک بابرکت عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عبادات عطا فرمائی ہے، مگر کچھ ایسی عبادات بھی ہے جو خاص مقام رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک اشراق کی نماز ہے جو فجر کے بعد طلوع آفتاب کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز صرف چند منٹ کی محنت کے بدلے ہمیں حج و عمرہ کے ثواب سے نواز سکتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو روزانہ حج و عمرہ کا ثواب ملنے لگے تو کیا آپ ایک دن بھی یہ عبادت چھوڑنا پسند کریں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اشراق کی نماز کے فضائل، فوائد، طریقہ، قرآنی آیات، احادیث اور علماء کے اقوال کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو اس کی عظمت کا مکمل ادراک ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ چلیے آج جانتے ہیں کہ اشراق کی نماز ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اسے کیوں اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے حج و عمرہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ روزانہ حج و عمرہ کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اشراق کی 2 رکعت ادا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نماز صرف نیکیاں ہی نہیں بڑھاتی بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اللہ والوں نے اشراق کی نماز کی بے شمار برکات بیان کی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے اور اس کے چہرے پر نور عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو فجر کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ اس نماز کا طریقہ میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے اور 15-20 منٹ بلند ہو جائے تو آپ سب سے پہلے نیت کریں میں اللہ کی رضا کے لیے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کرے۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ کوئی بھی صورت مثلا سورہ اخلاص، دوسری رکعت سورہ فاتحہ کوئی بھی صورت مثلا سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرے، خاص طور پر رزق میں برکت اور گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ چند رکعات پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں آتی ہے۔ نمبر 1 حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، نمبر 2 گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نمبر 3 رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، نمبر 4 دل کو سکون اور چہرے پر نور عطا ہوتا ہے، نمبر 5 مشکلات حل ہو جاتی ہے اور اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مگر جو نیکیاں ہم کما کر لے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ کیا ہم روزانہ چند منٹ نکال کر حج و عمرہ کا ثواب نہیں لینا چاہتے؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو دھونا نہیں چاہتے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے؟ نماز کامیابی کی کنجی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ اور جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہی عشاء کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہماری آخرت کو بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ سب اس نیکی میں شامل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک لمحات، اس مبارک دنوں کی برکت سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کر کے راحت، اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک دنوں کی برکت سے، اس مبارک لمحات کی برکت سے جتنے بھی مسلمان بھائی مقروض ہے، ان پر قرضے ہے، اے اللہ ان کی قرضوں کو غیب سے پورا کرنے کی اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ آخری عشرہ ہے، آخری لمحات ہے، یہ مہینہ گزر گیا، یہ راحت و اطمینان اور سکون والے لمحات گزر گئے، یہ برکتوں والے لمحات گزر گئے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہمیں دوسرا رمضان نصیب ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس مبارک لمحات کی برکت سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کی حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی سے قبول و منظور فرما، پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔